24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن پہلی جماعت کی واقفیت عامہ کے باب نمبر 7 پر ہے۔ عنوان ہے عبادت گاہیں۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ اس باب کے اختتام پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے محلے یا علاقے میں موجود مسجد کے متعلق جان سکیں کہ وہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے، دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے متعلق جان سکیں جیسے کہ چرچ، مندر، گردوارہ وغیرہ۔ یہ جان سکیں کہ تمام مذاہب اور ان کی عبادت گاہوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ بچوں کو باب کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موضوع تمہید اٹھائیں گے، باب کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ بچوں سے درج ذیل سوالات پوچھیں۔ محترم ٹیچر، آپ بات شروع کریں گے عبادت سے اور بچوں سے پوچھیں گے کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ لفظ بچوں کے لیے نیا ہو، آپ انہیں ظاہر ہے مشکل ہوگا کہ وہ عبادت کے معنی آپ کو بتا سکیں، آپ انہیں بتائیں گے کہ بچوں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ان کو ماننے کا یہ تقاضا ہے یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے آگے جھکیں، ان کے کہے ہوئے یا ان کے دیے ہوئے احکام کو مانیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہی کہا ہے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ جو اس طرح کے کام ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دعا کرنا، اس طرح کے سارے کاموں کو عبادت کہتے ہیں۔ اور پھر آپ ان سے اگلا سوال پوچھیں گے کہ مسلمان عبادت کے لیے کہاں جاتے ہیں، خاص طور پر نماز پڑھنے، خاص طور پر نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یقیناً بچے دے پائیں گے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں۔ آپ ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ نماز گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، عبادت گھر پہ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک سب مسلمانوں کے لیے ایک خاص جگہ بنا دی گئی ہے جسے مسجد کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ جس جگہ عبادت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے لیے لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے عبادت گاہ۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بچوں، عبادت کے معنی تو آپ کو ہم نے بتا دیے، لفظ گاہ کے معنی ہے جگہ، وہ خاص جگہ جہاں عبادت کی جائے اسے عبادت گاہ کہتے ہیں۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ ہم سب عید کی نماز پڑھنے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد۔ کیا ہر مذہب کے ماننے والوں کی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے؟ اب اس کے لیے محترم ٹیچر، آپ کو اس کے لیے بھی بچوں کو تیار کرنا پڑے گا۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ بچوں، آپ کا مذہب کیا ہے؟ یقیناً جواب دے پائیں گے بچے، اور وہ کہیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔
اس طرح پھر آپ انہیں بتائیں گے کہ بچوں جس طرح ہم مسلمانوں کا مذہب اسلام ہے، اسی طرح دنیا میں اور مذہب بھی ہیں، اور چونکہ بچوں کو کچھ اندازہ ہوتا ہے خاص طور پر کرسچینٹی کے حوالے سے، عیسائیت کے حوالے سے، تو آپ بتائیں گے کہ اور مذہب جیسے عیسائی ہیں، جیسے ہندو ہیں، جیسے سکھ ہیں، تو ان سب لوگوں کی، ہر مذہب کے لوگوں کی اپنی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور مذہب کی عبادت گاہ کا نام بتائیں۔ وہ بتا پائیں یا نہ بتا پائیں، لیکن آپ انہیں بتائیں گے کہ مثال کے طور پر اور مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان میں عیسائیوں کا گرجا گھر ہے اور ہندوؤں کا مندر ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ ان کا اگلا باب عبادت گاہوں کے بارے میں ہے۔ بچوں کو اس باب کے درج ذیل مشمولات سے آگاہ کریں۔ انہیں آپ بتائیں گے کہ بچوں اس باب میں آپ مسجد کا تعارف حاصل کریں گے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، اور پھر مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہر مذہب کی عبادت گاہ کون سی ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں فرہنگی الفاظ و معانی کی جانب۔ عبادت گاہیں، میں نے اس سے پہلے اس لفظ کے معنی بتا دیے۔ عبادت گاہیں آپ بچوں کو بتائیں گے کہ یہ عبادت گاہ کی جمع ہے۔ وہ جگہ، جیسے کہ بتایا تھا کہ گاہ کے معنی جگہ کے ہیں، بلکہ آپ ان کو یہ بھی بتا سکتے ہیں ساتھ کہ اگرچہ عید کی نماز مسجد میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ کسی پارک میں یا کھلے میدان میں بھی ادا کی جاتی ہے، اور اس صورت میں اس کو پھر ہم عید گاہ کا نام دیتے ہیں۔ عبادت گاہ کے معنی ہوئے وہ جگہ جہاں عبادت کی جائے۔ عبادت، اللہ تعالی کے آگے جھکنا، اس کا حکم ماننا، وہ نماز کی صورت میں ہو، وہ دعا کی صورت میں ہو، اس کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا اور اس کے دیے گئے احکامات کو تسلیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ عشرہ، 10 دن کا وقت، اسے عشرہ کہتے ہیں، جیسے مہینے کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن، درمیانی عشرہ، درمیان کے 10 دن، اور مہینے میں 3 ہی عشرے ہوتے ہیں۔ قیام کرنا، ٹھہرنا، مذاہب، مذہب کی جمع، اور مذہب کی تعریف آپ کر سکتے ہیں کہ وہ طریقے جن کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جیسے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، تو ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے آخری نبی کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ آداب، طریقے، اصول، دریافت کرنا، پوچھنا، مذہب، پھر آ گیا ایمان، زندگی گزارنے اور عبادت کرنے کے طریقے۔ اب ہم آتے ہیں محترم ٹیچر متن سے متعلق تشریحات۔ ایک دفعہ پھر سے اعادہ کر دوں اس بات کا کہ اس عنوان کے تحت میں کچھ ایسے الفاظ یا ایسی اصطلاحات کی تفصیل بیان کرتا ہوں جو باب کے اندر موجود نہیں ہوتی، اور بچوں کے ذہن میں اس بارے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس میں پہلے تو اعتکاف ہے، یقیناً آپ کو معلوم ہے سارا کچھ، لیکن مخصوص الفاظ میں بیان کرتے ہوئے، اعتکاف کے معنی ہے خاص دنوں کے لیے مسجد میں صرف عبادت کرنا اور اس دوران باہر نہ جانا اور کسی سے بات نہ کرنا، اسے
اعتکاف کہتے ہیں، اور عام طور پر آپ بچوں کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے جو آخری دن ہوتے ہیں، آخری عشاء ہوتا ہے، اس میں مسلمان اعتکاف پر بیٹھتے ہیں۔ اس سے اگلا جو خیال ہے وہ ہے کہ ہر عبادت گاہ کی عزت اور لحاظ کرنا چاہیے۔ اب یہ تو باب کے متن میں لکھا ہوا موجود ہے، لیکن بچوں کو اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی جانی چاہیے کہ ہر عبادت گاہ کی عزت اور لحاظ کیوں کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، جو مقام یا جو احترام ہمارے دلوں میں اپنی عبادت گاہ کا ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے جو احترام مسجد کے لیے ہے، وہ ہر دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہ کا ان کے لیے بھی ہے۔ آپ بچوں کو خاص طور پر یہ نقطہ سمجھائیں گے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہماری مسجد کی عزت کریں اور اس کا لحاظ کریں، اس کا احترام کریں، تو پھر ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی عبادت گاہوں کا لحاظ کریں اور ان کا احترام کریں۔ ان کی دیواروں پہ کچھ لکھیں نہ، جوتے پہن کے اندر جائیں نہ جیسے ہم نہیں جاتے، اور وہاں شور نہ کریں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمیاں اور عملی کام کی طرف۔ اب اس میں صفحہ نمبر 31 پر جو ایک سرگرمی دی ہوئی ہے کہ بچے اپنے والدین یا کسی بزرگ سے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارے میں دریافت کریں گے۔ حاصل تعلم اس کا ہے نمبر 2۔ اگرچہ بچوں کو اس باب کے متن کے ذریعے کچھ معلومات تو مل چکی ہیں، لیکن یہ سرگرمی چونکہ اس باب میں موجود ہے، آپ ضرور یہ سرگرمی کروائیے گا کہ بچے اپنے اپنے گھروں میں اپنے والدین یا کسی بزرگ سے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارے میں دریافت کریں گے۔ وہ آپ ان بچوں کی مدد کریں اور بچوں کو کچھ سوالات بھی آپ مرتب کر کے دے دیں تاکہ وہ ان سوالات کے ذریعے اپنے والدین یا کسی بزرگ سے دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارے میں سوالات پوچھ سکیں اور معلومات اکٹھی کر سکیں۔ اور آپ بتا دیں کہ خاص طور پر 3 مذاہب کی عبادت گاہوں کے بارے میں وہ دریافت کریں گے۔ عیسائیوں کا گرجا گھر ہے، سکھوں کا گردوارا ہے اور ہندوؤں کا مندر ہے۔ اور یہ بھی بتائیے بچوں کو کہ یہ تینوں مذاہب کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں۔ بچے یہ معلومات لے کر آئیں تو انہیں کہا جائے کہ جماعت کے باقی طلباء کے سامنے بیان کریں۔ کچھ منتخب بچے، ضروری نہیں کہ سبھی، یہ ایک اضافی سرگرمی ہوگی، لیکن بہرحال اس کا فائدہ اپنی جگہ ہے کہ بچے اعتماد کے ساتھ اپنی بات باقی جماعت کے سامنے کر سکیں گے۔ محترم ٹیچر، یہ سیشن یہاں تک ہی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔